میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں. کسی شاعر نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. تو یہاں تو مزار بھی ساتھ ہے اور ان کی محفل بھی ساتھ ہی جمی ہوئی ہے، تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے مزار رہ جاتے ہیں، ان کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، فکر دم توڑ جاتی ہے اور جو ہے وہ مزارات سے ہی لوگ جڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ ہم جو چیز اٹھانے والی ہوتی ہے اس کو اٹھانے کی بجائے، وہ میں دوستوں کو ایک دن کہہ رہا تھا کہ 11ویں تو ایک علمی نشست تھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی. اب دور و نزدیک سے لوگ آتے اور ظاہر ہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو پھر ان کی جسم کی ضرورت بھی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو اس کے لیے لنگر کا بھی انتظام کر دیا گیا. لنگر کا انتظام تو ضمناً کیا گیا، اصل تو علمی مجلس تھی، لیکن وہ لنگر رہ گیا اور جو اصل تھی وہ ہم نے اس کو اڑا دیا. تو یہ مزاج ہوتا ہے ہمارا. یہ لوگ عمرے سے واپس آتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، تو واپس آ کے وہ وہاں کی باتیں سناتے ہیں، تو مجھے بعض کا بڑا ہوتا ہے. میں دوستوں کہتا ہوں کہ بس اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. تو آ کے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں آیا کہ بریانی ملے، تو ایک آدمی بریانی لے کے آ گیا. میرے دل میں آیا کہ کوئی جو ہے وہ مجھے پائے مل جائیں، تو وہاں تو لجپال ہیں اور بس دل میں آنے کی دیر تھی. تو ایک صاحب آئے کہ آپ سب پائے کھانے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور ماشاءاللہ اتنے پائے. اور یہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پائے کھائے تو مجھے کیا نقصان ہے، اور مجھے کوئی اس سے غصہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا سرکار کی در سے دنیا اور دین دونوں نعمتیں ملتی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہاں بھی پائے ہی کھانے گئے تھے، وہاں بھی جو ہے وہ زردے متنجن اور بریانیوں کی تلاش میں گئے تھے. وہاں تو کچھ اور لینا چاہیے تھا آپ کو، وہاں تو کچھ اور ڈھونڈنا چاہیے تھا. آہ اے ناداں تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. وہاں تو درد دل مانگنا چاہیے تھا، وہاں تو کچھ اور طلب، وہاں تو تہجد کے سجدے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو علم کے اجالے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو امت کا عروج مانگنا چاہیے تھا. لیکن ہم وہاں جا کر کے بھی بریانی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بھی ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہمارا ظرف یہ جو ظرف ہوگا اس کے مطابق ہی ہم طلب کریں گے، تو ہمارا تو ظرف بھی بہت چھوٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ظرف بھی مل جائے، کہیں شعور بھی مل جائے، عمل کی منزل تو بعد میں آتی ہے، وہ بھی بہت بڑی دولت ہے. آج کل ہم شعوری فقدان کا شکار ہیں، علمی فقدان کا شکار ہیں. ہم فکری طور پہ انتہائی جو ہے وہ پس ماندہ ہو گئے ہیں، اور قومیں کبھی بھی اٹھ نہیں سکتی جب تک وہ فکری طور پہ بلند نہیں ہوتی. قوموں کی نہضت، قوموں کی نشت، اس کی بنیادی علم ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے. اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام مجھے پوچھنا چاہیں تو وہ دین علم ہے. حضور علم کی تحریک لے کر آئے تھے، اور آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے اس دین کا، اور ہمیں پڑھنے پڑھانے کی تلقین کی گئی ہے. اور انسانی شرف کا سبب بھی علم ہے. اپنے مشارکات سے یہ جو ممتاز ہے، مناطقہ کہتے ہیں نطق ہے جو اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کرتا ہے. اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ انسان کے لیے جو فصل ممیز ہے وہ نطق نہیں علم ہے. علم نے اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کیا، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیا. آدم علیہ السلام کا تفوق جب ثابت کیا تو بوجہ علم ثابت کیا نا. جب فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کے گیت گاتے ہیں. اپنی وفاداری بیان کی، اللہ کی عبادت کا جو ان کا ذوق تھا اس کو بیان کیا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے.
اور پھر وہ چیزیں پیش کی فرشتوں کے سامنے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ نہیں جانتے تھے تو کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جب انہوں نے بتائے تو کہا میں نے کہا تھا میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں. اور پھر ان کے لیے سجدے کا حکم ہوا کہ اب تعظیماً ان کے آگے اپنا سر جھکاؤ, اپنی جبین نیاز کو ان کے سامنے جھکاؤ, یا انہنا جو بھی علماء نے لکھا. تو ان کے لیے جو ہے وہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ عجز کے طور پہ پیش کرو, اور ان کا تفوق جو ہے تمہارے اوپر ثابت ہو گیا. کس وجہ سے؟ بوجہ علم. جن چیزوں کے نام فرشتے نہیں جانتے تھے ان چیزوں کے نام جناب آدم علیہ السلام جانتے تھے. تو آدم کا تفوق فرشتوں سے جو ہوا وہ بوجہ علم ہوا. تو پھر علم ممتاز کرتا ہے. وہ کتا جو سیکھ جائے اور کتا جو نہیں سیکھا ہوا, دونوں کے شکار میں فرق ہے. ایک کا لایا ہوا مردار ہے اور دوسرے کا لایا ہوا جو ہے وہ طیب ہے. کتا سیکھ جائے تو ممتاز ہو جاتا ہے, تو انسان کتنا ممتاز ہوگا وہ سیکھ جائے تو یہ سیکھنا ہی ہمارے لیے عزت کا سبب ہے, ہمارے لیے یہی وقار کی علامت ہے. امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ چیونٹی جس نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں پیغمبر کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل نہ دے عدم آگہی کی وجہ سے, یعنی ان کا التفات نہ ہو, توجہ نہ ہو, اور وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے. یہ چیونٹی نے کہا. 3 فرسخ دور ابھی لشکر تھا اور چیونٹی نے پہلے سے ہی اس کو محسوس کیا اور اپنی ہمجولیوں سے کہا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا, فتبسم ضاحکا من قولها, اور اس کو سن کے مسکرا بھی پڑے. پیغمبر کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنے کی کبھی بھی بدکاری نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے جو پیغمبروں کو شان دی ہے وہ الگ ہے. ہمارے کان کے پردے پہ بھی چیونٹی رکھ دی جائے تو ہم نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے. 3 فرسخ دور 9 میل بنتا ہے, 14-15 کلومیٹر بنتا ہے. اتنی دور سے چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو اس بات کو حضرت سلیمان نے اتنے فاصلے سے سن لیا. اور ماہرین سے پوچھیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی ہے؟ یا تو یہ کہ وہ منہ سے منہ لگا کے اپنے لعاب کو جوڑتی ہے تو اس سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے, یا پھر جو ہے وہ اپنے سامنے والی 2 ٹانگوں کو جو مہین سے بال ہوتے ہیں ان کو رگڑتی آپس میں, اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے. پیغمبر کی شان یہ ہے کہ 3 فرسخ دور سے چیونٹی کے مہین سے باریک سے 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو اس کو اتنی مسافت سے سن بھی لیتا ہے, اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھ بھی لیتا ہے. اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا. جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا, ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو کبھی بھی یہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے کہ پیغمبر کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کر لیا جائے. اللہ نے ان کو جو شانیں دی ہیں وہ وراء الورا ہیں. انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے, اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے. صحیح ترمذی میں روایت ہے, اور امام ترمذی کا چونکہ طریق ہے وہ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں, اور کہا ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن بھی ہے, صحیح بھی ہے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں اور بیوی کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں, تو اس لڑائی کو جنت سے جو ہے وہ حور جو اس مرد صالح مومن کی بننے والی بیوی ہے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس لڑائی کو سن رہی ہوتی ہے, اور کیا کہتی ہے قاتلک اللہ, تیری خرابی ہو, یہ تو چند دن تیرے پاس ہے, یہ تو میرا شوہر ہے. تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے حور کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے. اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس.
सिदरत المنتہا کے پاس سے جنت سے حور دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے. اور حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، منگیتر ہے ابھی. یہ اس کی سماعتوں کا عالم ہے. یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے ان پاتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے. اللہ اکبر. حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھانے لگے نا تو ہاتھ حضور نے آگے بڑھا لیا، پھر پیچھے کھینچ لیا. سلام پھرا تو پوچھا گیا حضور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، پھر کھینچ لیا. کہا جنت میں کھجوروں سے. اور ہاتھ کہاں پہنچا؟ جنت میں. اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا. ہاں نظر پہلے آسمان کے، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتی ہے. میرا ہاتھ 3 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے. اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہو. تو کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر کا لشکر تمہیں کہیں بے خبری میں کچل نہ دے. تو اس پر حضرت سلیمان مسکرائے. اللہ اکبر. تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس چیوٹی کو اس بات کا علم تھا کہ پیغمبر کی صحبت پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں نہ ماری جاؤ، کہیں بے خبری میں نہ کچلی جاؤ. تو یہ چیونٹی کو بھی علم تھا. اس علم کی وجہ سے قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا اس چیونٹی کو سردار بنا دیا گیا. یہ شعور رکھنے کی وجہ سے کہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ ادراک، یہ شعور ایک چیونٹی بھی رکھ سکتی ہے، لیکن ایک تنظیم کے قائد کو کیوں نہیں پتا؟ یہ تو ایک چیونٹی کو بھی علم ہے. انسانی وجود کے ساتھ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوب میں گھس جایا جاتا ہے، اور پھر وہ بم پھٹتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بدن کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں. اور تنظیم کا قائد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جناب یہ کارنامہ ہماری تنظیم کا ہے. میاں ایک چیونٹی کو بھی شعور ہے کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اور جو انسانوں کے انبوہ میں گھس جاتے ہیں اور خود کچھ بمبار حملے کرتے ہیں، وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا. یہ ادراک چیونٹی کو بھی ہے، اس کا سبب ہے. علم عظمتوں کا حوالہ ہے. علم جو ہے وہ رفتوں کا جو ہے وہ علم ہے. اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. علماء نے کہا، فقہا نے، کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ 4تھے سٹیج پہ کینسر چلا گیا ہے، تو اب آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس تھوڑے وقت کی قدردانی کیجئے. چاہے اللہ تو لمبی زندگی بھی دے سکتا ہے، بیماری کو کافور بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہری اسباب یہی بتاتے ہیں. میں آپ کو اس ضمن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے اس موضوع سے تو جڑی نہیں لیکن شعور کی بات ہے، آپ کو میں ضرور وہ بتانا چاہوں گا. ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے، انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیماری اس نوعیت پہ ہے کہ اللہ چاہے تو آپ برس ہا برس جئیں، لیکن جو ظاہری اسباب ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی 1-1.25 مہینہ آپ کی زندگی ہے. تو آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی تلافی کیجئے، ذکر فکر میں وقت گزاریے. تو وہ مجھے ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے، اور فلاں ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو بھی دکھلا دوں. تو ایک بڑا اچھا ڈاکٹر تھا میرے ملنے والا، میں نے کہا آپ اس سے مل لیجئے. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو حضرت آپ کے بھیجے ہوئے تھے تو وہ بالکل ایسی ہی پوزیشن ہے، کوئی 1-8 ماہ کے مہمان ہیں، تو باقی انہیں تکلیف ہو تو داخل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی تکلیف وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے.
تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کریں، ذکر فکر میں لگے. تو وہ بعد میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا. تو میں نے کہا میری بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے. جو بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اور صاحب سے ملے. آپ ان صاحب کو بھی جانتے ہیں جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو آپ صرف علماء جانتے ہوں گے، باقی نہیں جانتے. لیکن جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے جانتے ہیں. وہ بھی ایک عالم دین ہے. انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں صاحب دم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آفاقہ ہو جائے گا. تو میں ان کو، میرے وہ بڑے ملنے والے ہیں، تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں. تو وہ صاحب وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے جب اسپیشل ٹائم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بڑا ان کو جو ہے وہ تسلی دی اور ساتھ دم شم بھی کیا. جب وہ واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ خوش تھے، چونکہ ایک تو بیماری تھی، پھر ڈاکٹرز نے کہا تھا 1 مہینہ سوا مہینہ آپ کے پاس ہے. تو اب یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی کہا، دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیا تو اس نے بھی یہی کہا. لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے ان کو ریلیکس کر دیا. بالکل آپ پریشان نہ ہوں، ختم. اب وہ واقعی وہ ان کو لگا کہ میں تو، چونکہ ایک بوجھ تھا نا، نفسیاتی بوجھ، وہ اتر گیا. وہ گئے تو وہ پورے 8 دن جس نے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنی تھی وہ اس کی تعریف کرتا رہا. کتنا اچھا ہے، کتنا فیض ہے، اتنا ہجوم تھا. پورے 8 دن بعد پھر حاضری تھی. پھر گیا اور پھر کہا کیا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا فرق ہے. انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. پھر دوسرا دم ڈال دیا. تو اگلے 8 دن بھی وہ اس کی تعریف کرتے رہے. پھر اگلے ہفتے گئے، چوتھے ہفتے واپس آ رہے تھے، راہ والی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو مجھے خبر ملی اور مجھے سارا واقعہ کسی نے سنایا. تو میں نے کہا اس ظالم نے 1 مہینے اس شخص نے جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ چھین لیا اس سے. اس نے جو مصلی بچھا کے جو ہے وہ اللہ سے لو لگا